معزز سامعین، صرف آپ کے چنئی میں نہیں، پورے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں اور بھی کئی ملکوں میں جو اہل سنت کے مخالف ہیں، ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینا کوئی ضروری تو نہیں، غوث پاک کی نیاز کرنا کوئی فرض تو نہیں۔ ہاں، ہم نے بھی فرض نہیں کہا، مزارات پہ حاضری کو ہم نے بھی فرض نہیں کہا، لیکن یہ لوگ فرض نہیں، واجب نہیں، اس طرح کی رٹ لگا کر لوگوں کے ذہنوں میں ایک وسواس پیدا کرتے ہیں، ایک شک پیدا کرا دیتے ہیں کہ سچی بات ہے، فرض تو ہے نہیں، تو ہم کیوں ہر ہفتے خاص کر جمعرات کو اولیاء کرام کی مزار پہ ہم کیوں جاتے ہیں، یہ سوچ آ جاتی ہے۔ تو ہر ہفتہ جانے والا رفتہ رفتہ اس کو کم کر دیتا ہے، پھر مہینے میں ایک بار جانا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ بھائی ہم نے بھی فرض نہیں کہا، لیکن ان لوگوں نے فرض نہیں ہے اس انداز سے آپ کے ذہنوں میں ڈالا کہ آپ کو ریئلائز ہو جب ضروری نہیں تو ہم کیوں کرتے ہیں۔ کبھی اس طرف سے گزریں گے تو فاتحہ پڑھیں گے، ورنہ ویکلی جانے کی ضرورت نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ چلے جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ ہمارے ایمان کی جو سیکیورٹی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا، کیا ہے؟ مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم ویکلی مزار پہ حاضری دے کے سچوں کے ساتھ تھے، اب ان لوگوں کے اس وسوسے کے ذریعے جب تھوڑی کمی آئی تو سچوں کے ساتھ رہنے میں جو ایمان مضبوط تھا، جو سیکیورٹی مضبوط تھی، وہ ڈھیل ہونا شروع ہو جاتی۔ جب وہ ڈھیل ہو گئی تو مہینے میں ایک بار جانے والا 6 مہینہ جائے گا، پھر کہے گا یار 2 مہینے میں ایک مرتبہ چلے تو حرج تو نہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پابندی سے جانے کی ضرورت نہیں، کبھی اس طرف سے گزریں گے تو السلام علیکم یا ولی اللہ کہہ دیں گے۔ کرتے کرتے آہستہ آہستہ اولیاء کرام سے دوری ہو جاتی۔ اب پھر ہوتا کیا؟ اولیاء کرام سے دوری ہو گئی تو ان لائٹ آف دی قرآن ایمان کی سیکیورٹی کمزور ہو گئی۔ جب سیکیورٹی کمزور ہو گئی تو شیطان کو اب ڈاکہ ڈالنا آسان ہو گیا۔ آپ قرآن دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو اس انداز میں رکھا ہے کہ اولیاء کرام کی برکتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن کریم دیکھیے، حفاظ یہاں موجود ہے، پہلا پارہ کئی لوگوں نے یاد کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، سجدہ رسپیکٹ، سجدہ تعظیم۔ فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن آپ کے ذہن میں سوال آئے گا ابلیس تو فرشتہ نہیں ہے، تو اس کو کیوں سجدے کا حکم دیا گیا؟ وہ کیوں سجدہ کرے؟ وہ فرشتہ تو نہیں ہے۔ تو مفسرون جواب دیتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اس لیے اس حکم میں ابلیس بھی شامل ہو گئے، الا ابلیس۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا؟ میں نے جس کو بنایا میرے نبی آدم علیہ السلام کو، اور حکم میرا تھا سجدہ کرنے کا، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ تعظیمی نہ کرو؟ تو ابلیس نے جواب دیا اے اللہ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی سے بہتر اپنے آپ کو کہنے والا ابلیس پھر کہتا ہے خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو میں ان سے بہتر۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ فخرج، جنت سے نکل جا، فإنک من الصاغرین وإن علیک لعنتی
الى یوم، اے ابلیس قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے، قیامت تک لعنت ہے۔ اس وقت ابلیس نے ایک عرضی پیش کی، اللہ سے کہتا ہے اے اللہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پہلے تو یہ کہا کہ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قیامت تک نہیں، قیامت آ جائے گی، قیامت کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے محشر میں تب تک مجھے زندہ رہنا ہے۔ لیکن اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، میدان محشر تک زندگی نہیں، ہاں قیامت تک تمہیں زندگی دی جاتی ہے، جب سب کو موت آئے گی تمہیں بھی موت آئے گی۔ تب کیا ہوا؟ ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب لوگوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اے اللہ تیرے جو نیک اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عبادی، بے شک ہے ابلیس جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، you do not have control over my pious servants، میرے جو اولیاء ہیں ان پر تیرا کنٹرول نہیں۔ اب لوگوں کو گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ شیطان کرتا ہے، لیکن ابلیس نے یہ اقرار کیا، ایکسپٹ کیا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا اے اللہ، لیکن اولیاء کرام کو گمراہ نہیں کر سکتا، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے نیک بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے مزید سیل لگا دی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اولیاء کرام جب پروٹیکٹڈ ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور شیطان کا مقصد ہے ایمان کو لوٹنا، تو ایمان کو لوٹنے کے لیے ہم اگر اولیاء کے ساتھ رہیں گے تو حفاظت ہے، یا اولیاء سے دور رہیں گے تو حفاظت ہے؟ اولیاء کے ساتھ رہیں گے تو پروٹیکشن، کیوں؟ ابلیس have no control over pious servants، تو ہم جب اولیاء کے ساتھ رہیں گے تو ان کے صدقے میں ہماری حفاظت ہوگی۔ اب ابلیس کا موٹیو کیا ہے؟ لوگوں کے ایمان کو لوٹنا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، جماعت اسلامی، وہابی، سلفی کہلانے والے، اہل حدیث کہلانے والے، یہ سب کے سب پہلا ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں؟ اولیاء کرام کو۔ نیاز ضروری نہیں، مزارات پہ ادب کے ساتھ حاضری دینا ضروری نہیں، یا غوث اعظم کا نعرہ لگانا، استغاثہ پیش کرنا یہ شرک ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر و نیاز کرنا یہ شرک ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں اولیاء کرام کا مرتبہ جو فکس ہوا ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے۔